انہوں نے کہا اگر انگوٹھا نہیں لگتا تو یہ کوڑے میرا پاس ہے، چوری ہمارا پاس ہے، ہم آپ کو ٹک ٹک کر کے اسی نہر میں پھینک کے جو ہے زبردستی آپ کے فنگر پرنٹ لگائے گئے، تو یہ واقعہ کیا؟ تو پھر ہم نے سر مجبوری سے انگوٹھی لگائی، آخر جان تو پیار ہے۔ 4 ماجر انہوں نے بیٹے بنا دیے ہیں، آپ کے بیٹے بنا دیے انگوٹھا لگا؟ ہمارے پر جب انہوں نے ٹوکے موقع دکھایا ہم کو، کہتے کہ اگر ہم انگوٹھا نہیں لگائے گا تو ہم آپ کو ٹک ٹک کر کے بوری میں ڈالے گا، اٹھا کے لے گئے تھے آپ؟ یہاں سے اٹھا کے لے گئے، آپ کو قتل کر کے بوری میں ڈال کے اسی نہر میں پھینک دے گا۔ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیوز چینل۔ اس وقت میرے ساتھ جو بزرگ موجود ہیں، جو چچا جی موجود ہیں، ان کے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا۔ کچھ لوگ جو ہے ان کو اٹھا کے لے گئے، جو پچھلا رمضان مبارک کا مہینہ جو گزرا ہے، اور پھر ان کے لے کے جا کے ان کو زبردستی جو ہے ان کو فورس کیا گیا، ان پر پریشر ڈالا گیا کہ اگر آپ یہ سائن نہیں کریں گے یا اپنے فنگر پرنٹ نہیں لگائیں گے تو ہم آپ کو قتل کر کے پھینک دیں گے۔ یہ واقعہ رونما ہوا۔ ان کو کچھ جو ایسے لوگ تھے جن کا یہ ان کے بقول کی جو افغانی تھے، ان کی جانب سے جو اپنی آئیڈینٹی کو بنانے کے لیے، پاکستان کے رجسٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک ڈونگ رچایا، ایک ڈرامہ رچایا کہ ان کو اپنا جو ہے والد اس میں رجسٹر کرا کے انہوں نے یہاں پہ اپنی جو شناخت ہے وہ اپنی یہاں پہ مینٹین کرنا چاہیے۔ تو پورا واقعہ کیا ہے ایگزیکٹلی انہی سے جانتے ہیں۔ چاچو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا اور کہاں سے ہیں؟ ذوالفقار الدین ولد اجرام الدین ضلع نوشہرہ۔ اچھا، نوشہرہ سے ہیں۔ ذوالفقار صاحب یہ بتائیں کہ کیا واقعہ تھا جو آپ سے کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے تھے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو پھر آپ کو جو ہے زبردستی آپ کے فنگر پرنٹ لگائے گئے، تو یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ سر مجھے یہاں سے اٹھایا کہ آپ کو یا راشن دیں گے یا پیسہ دیں گے۔ یہ رمضان کے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں 28 تاریخ تھا، وہ چوتھا مہینہ تھا۔ جب ہم کو لے گیا تیمار گرے پہ، پھر ہم نے اس کو بولا بھی ہے کہ یار ادھر سے جوگی میں رہنے والے لوگ، ہم چاچے لوگ، پورے کمزور لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہمارا تو شکر ہے گاؤں میں گھر اپنے، مگر انہوں نے بولا بابا آپ اس بات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ جب ہم کو لے گیا گاڑی پہ لے گیا، تو گاڑی پہ جب ہم سے انگوٹھا لگایا تو ہم نے اس کو کہا کس مقصد کے لیے لگاتے، انگوٹھا ہم نہیں لگاتے۔ انہوں نے کہا اگر انگوٹھا نہیں لگتا تو یہ کوڑے میرا پاس ہے، چوری ہمارا پاس ہے، ہم آپ کو ٹک ٹک کر کے اسی نہر میں پھینکیں گے، جس نہر میں یہ جو آپ کے ساتھی ہے نا وہ اس نہر سے آتے جاتے، ان کو سب اس نہر کا پتہ ہے۔ تو پھر ہم نے سر مجبوری سے انگوٹھی لگائی، آخر جان تو پیار ہے۔ 28 اپریل 2022 کی بات ہے؟ جی۔ اچھا، انگوٹھا کس مقصد کے انہوں نے لگایا؟ انہوں نے سر لگایا جب بعد میں میرے پیچھے کے ناظرہ سے بند آیا کہ کہتے کہ آپ کا 4 ماجر بنا ہے، فلانی جگہ پہ آپ کو لے گیا۔ میں نے کہا سر ہمیں تو اگر پتہ ہوتا تھا کہ ماجروں کو شناختی کارڈ بنائے گا، ہمارا دماغ میں ڈز ہوا ہے کہ ہم اس کو انگوٹھے لگاتے۔ پر پھر ہم نے ہمارے پر جب انہوں نے ٹوکے موقع دکھایا ہم کو، کہتے کہ اگر ہم انگوٹھا نہیں لگائے گا تو ہم آپ کو ٹک ٹک کر کے بوری میں ڈالے گا۔ سر ہم نے مجبوری سے پھر لگا دیا۔ اچھا، ان کے کوئی ماجر جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو آئی ڈی کارڈ کا انگوٹھا لگا کے اور رجسٹریشن انہوں نے کروائی اپنے نام پہ؟ نہیں، وہ ماجر تھا جو بھی تھا، نادرے کا گاڑی تھا۔ اچھا، نادرے کی گاڑی تھی، ایسے یہ بتا رہے ہیں نادرے کی گاڑی ساتھ تھی وہاں پہ؟ ساتھ ہی تھا سر، اسی پہ چڑھا کے ہم سے انگوٹھی لگایا۔ اچھا، تیمر گرا کی یہ بات ہے؟ تیمار یہاں سے اٹھا کے لے گئے تھے آپ؟ یہاں سے اٹھا کے لے گیا تھا۔ اچھا، تو انہوں نے کیا بتایا کہ آپ نے پوچھا ہوگا نا کہ کیوں لگا رہے ہیں، کوئی جائیداد آپ کے نام سے ہٹا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، کوئی پتہ؟ سر یہ مجھے نہیں بولا، میں نے کہا ہم انگوٹھا نہیں لگاتے نا، تو مجھے بولا اگر آپ انگوٹھا نہیں لگاتے تو ہم آپ کو قتل کر کے بوری میں ڈال کے اسی نہر میں پھینک دے گا۔ سر ہم نے مجبوری سے لگا دیا۔ اچھا، تو انہوں نے کیا بتایا کہ ماجر ہیں کیا؟ نہیں سر یہ نہیں بولا، اس نے کہا آپ کو عشر زکوٰۃ ملے گا یا پیسہ ملے گا۔ کوئی ملا آپ کو؟ جب ہم نے انگوٹھا لگایا سر ہم کو صرف 5000 روپے دیے۔ ٹھیک ہے۔ ادھر راستے سے بھی ایک بابا اٹھایا تھا، اس سے بھی انگوٹھے لگوایا، ولا لم لگوایا یا نہیں لگوایا، اس کو بھی اسی گاڑی پہ لے گیا، وہ اسے لاگے کا تھا۔ اچھا، تو پھر وہ بابا کے ساتھ ہم بیٹھا ہے، بابا کو ادھر ہی چھوڑا، ہم کو واپس 26 نمبر میں چھوڑا ہے۔ پھر ہم نے کہا ہم کو کوئی نمبر دے، کوئی کارڈ دے، اس نے کہا کہ ہم کو اسی جگہ پہ پھر آپ کو ملیں گے۔ سر ہم ابھی تک اسی انتظار میں بیٹھے مگر وہ آیا نہیں۔ نہیں تو اس انگوٹھے کے لگانے کے بعد آپ کو کوئی پتہ چلا کہ آپ کس مقصد کے لگایا تھا وہ؟ تو سر مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا میرے پاس جو نادرہ والا گھر میں آ گیا نا، کہتے وہ جو انگوٹھا آپ نے لگایا نا، آپ کا 4 ماجر انہوں نے بیٹے بنایا۔ اچھا، 4 ماجر انہوں نے بیٹے بنا دیے ہیں، آپ کے بیٹے بنا دیے انگوٹھا لگا؟ ہاں، شناختی کارڈ ہے ان کا، مجھے باپ بنا کر کے انہوں نے شناختی کارڈ بنایا۔ اوئے ہوئے ہوئے۔
نہیں تو آپ نے انہیں منع کیے اور منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا زبردستی؟ زبردستی کیا نا سر، نہیں تو پھر جان تو پیارا ہے نا، ہم نے کہا بھی ادھر ہم آئے وہ ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ ہمارا بچہ ہم کو کہاں ڈھونڈے گا، تو ہم نے مجبوری سے لگا دیا۔ تو ابھی کچھ پتہ چلا ہے آپ کو؟ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہہ رہے یہ شناختی کارڈ بنواتے، ہم کبھی بھی نہیں لگواتا۔ تو آپ نے اس کے بعد کوئی کسی ادارے کی طرف رجوع کیا ہے، کسی سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ میرے ساتھ کام ہوا ہے تو زبردستی جو ہے 4 جو ہے وہ مہاجروں کو میرے بیٹے بنا دیا گیا ہے، تو آپ نے کسی سے یہ بات کہی ہے کوئی؟ وہ سر میرے پیچھے جو ہے نا اس کا نام مختار ہے، نثار، اس کا نام نثار ہے۔ وہ آیا ہم سے لکھوائی پڑھائی کر کے ہم سے بھی انگوٹھے لگائے، میرا بھتیجی سے بھی لگایا، دوسرے بھتیجی سے لگا، 4 انگوٹھے لگائے۔ میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ان کا شناختی کارڈ ہے بلاک کرتے، مگر ابھی تک وہ بلاک ہی نہیں ہوا۔ اچھا، اس کی وجہ سے ابھی میرا بیٹی کے بھی شناختی کارڈ سر 4 مہینے ہو گئے، ہم شناختی کارڈ کے پیچھے لے جاتے لاتے، مگر وہ شناختی کارڈ ابھی تک نہیں بنتے۔ پھر ہمارے علاقے میں ایک ہمارا پڑوسی ہے، وہ سیکرٹری ہے، اس نے کہا کہ یہ کام ہم کرے گا، آپ یہ مت سوچو۔ اس نے یہ بھی ہم کو بولا کہ ہو سکتا ہے اگر آپ زیادہ ہیری پیری کرے گا تو آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا۔ پھر ہم خاموش ہو گیا، ہم غریب آدمی ہیں سر، ہمارا کون ہے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے۔ چاچو یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں نے آپ کو اٹھایا یہاں سے، آپ نے ڈیفینیٹلی گاڑی دیکھی ہوگی، گاڑی کا رنگ کیسا تھا، اس کا نمبر کیسا تھا، کیسے اٹھا کے لے گئے، کب، تو گاڑی کی کیا ایگزیکٹ اس کی جو کنڈیشن تھی وہ کیا تھی، اس کی لک کیا تھی، وہ بتا دیں۔ سر سفید گاڑی تھا، 688 نمبر تھا، آگے آئس لکھا تھا، آخر پہ آئی لکھا تھا۔ اچھا، شروع میں ایسے لکھا تھا اور آخر میں آئی لکھا تھا، 688 نمبر تھا۔ 688۔ تو گاڑی کون سی تھی، گاڑی کا پتہ ہے آپ کو؟ وائٹ کلر کی گاڑی تھا۔ کون سی گاڑی، ماڈل کا پتہ ہے آپ کو؟ میرا بچوں ماڈل کا پتہ نہیں، ان پڑھ بند ہے۔ اچھا، کس طرح کی لک، گاڑی کی نظر کیسے آ رہی تھی، گاڑی کس طرح کی؟ یہ ابھی اگر آ گیا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سر اس طرح کی گاڑی تھی۔ چلیں، آپ نے ان کی بات سنی جی، گاڑی کا نمبر جو بتا رہے ہیں 688، 600 ایس شروع میں ہے، 688 اور آئی اینڈ پہ آ رہا ہے، تو یہ گاڑی کا نمبر انہوں نے بتایا جی۔ گاڑی جو ان کو اٹھا کے لے گئی ہے وائٹ کلر کی گاڑی تھی، اور جس کے بعد ان کے ساتھ یہ واردات کی گئی۔ ان کو زبردستی پچھلے رمضان جو بقول ان کے کہ 28 اپریل 2022 کو جو ہے اور گاڑی میں اٹھا کے لے کے جایا گیا ان کو تیمر گرہ میں، اور وہاں پہ جا کے جیسے یہ نے بتایا کہ وہاں پہ نادرا کی گاڑی موجود تھی، اور وہاں پہ بٹھا کے نادرا کی گاڑی کے اندر ان سے زبردستی انگوٹھے لگائے گئے، اور پھر 4 کوئی مہاجر تھے جن کو جو ان کا بیٹا بنا دیا گیا زبردستی۔ ان کے بقول کہ یہ انکار کرتے رہے کہ میں نہیں انگوٹھے لگا سکتا، کوئی مقصد بتائیں، کہ وجہ بتائیں کہ کیوں لگائیں۔ پھر جو آگے سے ان کو جس طرح سے فورس کیا گیا کہ اگر آپ انگوٹھے نہیں لگائیں گے تو ہم آپ کو قتل کر کے یہ جو ساتھ نہر ہے اس میں پھینک دیں گے، جس کے بعد یہ چاچا جی جو ہے وہ پریشر میں آئے اور بہت زیادہ ٹینشن لے کے انہوں نے پھر انگوٹھے لگا دیے۔ اور اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ جب انہوں نے اپنے جو بچے ہیں، ان کے حقیقی جو 2 بچے ہیں اور 1 بچی ہے، جب ان کے لیے رجسٹریشن کے لیے انہوں نے کوشش کی تو پتہ چلا کہ 4 جو ہے مہاجر ہیں جو ان کے بیٹے بنے پڑے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے رجسٹریشن ہوئی ہے ان کے والد کے طور پر۔ تو پھر اس کی وجہ سے ان کی جو ایک بیٹی ہیں ان کا جو ID کارڈ ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے اور وہ بھی نہیں بن پایا۔ تو انہوں نے بارہا کوشش کی ہے متعدد لوگوں سے اپروچ کر کے کہ جو ID کارڈ کے جو ان کے 4 مہاجر جو زبردستی بیٹے بنائے گئے تھے، جو جن کے رجسٹریشن کروائی گئی تھی، ان کو ہٹایا جا سکے یا ان کو بلاک کروایا جا سکے ان کا ID کارڈ سے۔ لیکن جو ہے وہ ایسی کوئی طاقتیں ان کے پیچھے موجود ہیں کہ ابھی تک جو ہے ان کے ID کارڈز جو ہے ان کے ID کارڈ سے جو ہے وہ ڈی اٹیچ نہیں کیے گئے، ان کو جو ہے ہٹایا نہیں جا سکا۔ اور ان کے بقول کہ نادرا کی گاڑی جو ہے وہاں پہ موجود ہے، جو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نادرا اس میں ملوث ہے یا نادرا کے کچھ جو سٹاف ہیں ان کے ساتھ ملوث ہیں، جن نے ساتھ مل کے جو ہے یہ جو گنہونی حرکت ہے وہ کی ہے، اور ان کے ساتھ جو اس کی ظلم و ستم کی داستان رقم کی ہے۔ اور شاید اس میں جو جس طرح کا ایک وقوع ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی شریعت کے چکر میں کسی باہر کے کسی دوسرے کنٹری کے باشندوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے، ان کو اٹھا کے زبردستی لے کے جایا گیا اور پھر ان کے نام پہ جو ان کو اپنا والد جو ہے وہ ظاہر کیا گیا آئیڈینٹی میں اور شناخت میں، جس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے واپس یہاں پہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے سٹوری سے ریلیٹڈ جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو جو ان کا حق ہے وہ دلایا جا سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔